بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ایکسٹینشن ہے ہمارے پریویس سیشن کا، ٹیچنگ رائٹنگ، اور اس میں ہم کچھ نئے جانراس میں رائٹنگ بچوں کو کیسے سکھانی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں کیریکٹر اسکیچ کیا ہے۔ کیریکٹر اسکیچ جو ہے ایک شارٹ ڈسکرپشن ہے ان کیریکٹرس کی جو بچے ڈفرینٹ کائنڈ آف فکشنس پڑھتے ہیں، ان میں ان کے ٹریٹس کیا ہیں، بچے اس کو ڈسکرائب کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم کیا اپروچز کو اڈاپٹ کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیریکٹر اسکیچ لکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ واٹ ڈز دا کیریکٹر لک لائک، کیریکٹر دیکھنے میں کیسا ہے، اور واٹ ڈز دا کیریکٹر سے، وہ کیریکٹر کہتا کیا ہے، اور وہ کیریکٹر کرتا کیا ہے، سوچتا کیا ہے، فیل کیا کرتا ہے، اور دوسرے اس کیریکٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو کیریکٹر کے بارے میں ڈیٹیلس لکھنے سے پہلے یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنا ضروری ہے۔ اس میں ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا ہوگا کہ ان کو کنونس کرنا ہوگا کہ وہ سوچیں کہ وہ کیسا امیج کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ریڈرز کے مائنڈ میں کیریکٹر کے بارے میں، اور ان کے پاس اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وہ ایویڈنس بھی ہونا چاہیے، اسٹوریز میں سے ریفرنس نکال کے، اسٹوری کو ایگزامپلس دے کر ایز اے پروف کہ جو کچھ وہ بتا رہے ہیں اس کو جسٹیفائی بھی وہ ساتھ ساتھ کر سکیں۔ ڈیورنگ ٹیچنگ آپ یہ گرافیکل آرگنائزر یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس میں کیریکٹر کے بارے میں، اس کی اپیئرنس، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی اسٹرینتھس، اور ود ریفرنس ٹو دا ایونٹس ان دا اسٹوری، اور پھر ویکنیس اگین ود ریفرنسز، فیلنگس، لائکس اینڈ ڈس لائکس، ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ہے فرام دا اسٹوری۔ یہ آپ کا ٹاسک ہے۔ میک اے پلان کنٹیننگ دا اسٹیپس اور اسٹریٹجیز یو ول اڈاپٹ ٹو ٹیچ کیریکٹر اسکیچ ٹو یور اسٹوڈنٹس بائی سلیکٹنگ اے کیریکٹر فرام دا ٹیکسٹ بک یو آر ٹیچنگ ان یور کلاس روم۔ نیکسٹ ان آور ایجنڈا، ہاؤ ٹو رائٹ این ایسے۔ اب ہم ذرا اس پورشن میں ہم یہ سمجھیں گے کہ بچوں کو ایسے رائٹنگ کیسے سکھانی ہے۔ دیکھیں، گرافیکل آرگنائزر ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹروڈکشن ہے اور باڈی ہے، کنکلوژن ہے۔ تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم نے بتانا ہے کہ جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کے اینڈ میں ہمیشہ اینڈ جو ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر باڈی آتی ہے، اور پھر کنکلوژن آتا ہے۔ یہ ایک بیسک ماڈل ہے، اس کو ہم فردر الیبریٹ کرتے ہیں۔ ایسے رائٹنگ کا جو پہلا کمپوننٹ ہے وہ انٹروڈکشن ہے، اور اس میں جو ہے ریڈرز کی اٹینشن کو گریب کیا جاتا ہے، کیپچر کیا جاتا ہے، اور اس کا جو فارمیٹ میں ایسی لائنز ہونی چاہیے جو کہ اٹینشن گیٹر ہوں، اور اگر کوئی ایسے کی نیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو وہ وہاں پر ڈسکس ہو، اور وہاں پر ٹرانزیشن سینٹنسز ہونے چاہیے تاکہ وہ جو پیراگراف ہے وہ فالوئنگ پیراگراف کو سے ریلیٹ کر سکے۔ اور جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کو جو ہے وہ سب سے اینڈ میں آتا ہے انٹروڈکشن کے پیراگراف میں۔ انٹروڈکشن کے پیراگراف میں ہم نے جو اٹینشن گیٹنگ سینٹنسز ہیں اور جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے ان کے درمیان برج بنانا ہے۔ وہ کیسے بنے گا؟ اگر آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیوں وہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، اور اس کی یہ جو برج ہے، یہ کچھ سینٹنسز اس میں لگیں گے، اور جو پیراگراف کا جو کنکلوژن ہے وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ سے ہوتا ہے۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ جو اس ایسے کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ آئیڈیا ہے یا میسج ہے، وہ اس تھیسس اسٹیٹمنٹ میں ان دا فارم آف اے سینٹینس آئے گا۔ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کے 3 مین پارٹس ہیں، جو کمپوننٹس ہیں، اور اس میں ٹاپک ہوتا ہے، اوپینین ہوتا ہے، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس اوپینین کو 3 ایٹ لیسٹ ریزنس ہو سکتے ہیں۔ یہ جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ ٹو اناؤنس دا ٹاپک ٹو دا ریڈر، ریڈر کو ایک تو ٹاپک بتانا ہے کہ یہ ٹاپک کیا ہے، اور ٹو ریفلیکٹ اے ججمنٹ اباؤٹ دا ٹاپک، اور ایک اوپینین بلڈ کرنا ہے، ایک اوپینین کو فارم کرنا ہے، اور ٹو پرووائڈ دا ریڈر ود بلو پرنٹ آف واٹ از ٹو کم ان دا پیپر،
پیپر اور ایسے، اور یہ ریڈر کو کچھ آئیڈیا دینا ہے کہ ابھی جو یہ ایسے جو سٹارٹ ہوا ہے اس میں وہ کیا کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم انٹروڈکشن کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ایک پیسج ایگزامپل پیسج ہے، اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ فونٹ کے جو کلرز ہیں ان کو ڈفرینٹ کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہاں پر نیچے اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ ریڈ سے جو ہائی لائٹ ہے اس کا وہ جو ہے اٹینشن گیٹر کے لیے ہے، اٹینشن گیٹنگ لائنز ہیں، اور گرین سے ہائی لائٹڈ ہیں لائنز وہ پرابلم کو ڈسکس کر رہی ہیں وہ لائنز، اور جو بلو سے ہائی لائٹڈ ہے وہ ٹرانزیشن سینٹینسز کی طرف انڈیکیشن دے رہا ہے، اور جو پرپل سے ہائی لائٹڈ ہے وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو اس پیسج کو ہم ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے ایریا میں کیا چیز مینشن کی گئی ہے۔ In 2004, the Naum Liberation Front (GLF) was created. This group of people believes that Noums should be free, not prisoners of their owner's garden. The GLF has now begun Noum napping, the act of stealing Noums and freeing them in the wilderness. However, the law is unwilling to do anything. Many police state that the Noums are not a serious enough offense to deal with, and that they have larger crimes to deal with. This is not acceptable. The law should be taking the Noum napping more seriously because people are committing a crime. Noum napping is stealing personal property and is illegal, morally wrong and disrespectful. تو اب یہ دیکھیں اس پیسج میں جو فرسٹ ٹو لائنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ہائی لائٹڈ جہاں تک پارٹ ہے وہ اٹینشن کو گریب کرنے کے لیے ہے، اور جو گرین پارٹ ہے وہ پرابلم کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، ڈسکس کر رہا ہے۔ بلو میں آپ دیکھیں ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اور پرپل میں جو مین آئیڈیا ہے اس پورے ایسے کا اس کو بتایا یا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ باڈی جو ہے وہ سیٹ آف پیراگرافس ہیں جو کہ آئیڈیا کو مین آئیڈیا کو ایکسپریس کرتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ میں، اور اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ مین آئیڈیاز کی لسٹ بنانی ہے جو کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کر سکیں، اور پھر وہ ہر ایک مین آئیڈیا جو ہے وہ سینٹنس بن جاتا ہے، مین آئیڈیا سینٹنس بن جاتا ہے باڈی پیراگراف کے لیے۔ تو ان مین آئیڈیاز کو ارینج کرنا ہے لاجیکل آرڈر میں ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، پلیس اینڈ امپورٹنس۔ پھر جو ہے باڈی پیراگراف کو ہر باڈی پیراگراف کو پلان کرنا ہے، اور اس میں جو میجر ڈیٹیلز ہیں اور سپورٹنگ آئیڈیاز ہیں ان کو مینشن کر کے آرڈر دی ڈیٹیلز ود ان ایچ پیراگراف ان اے لاجیکل وے، اور ہر ڈیٹیل کو لاجیکل وے میں ارینج کرنا ہے، اور ہر جو پیراگراف ہے وہ کنکلوڈنگ سینٹنس کے ساتھ اینڈ ہوگا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے کی آؤٹ لائن کی ایگزامپل ہے، اور اس میں ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ دے دیا، پھر باڈی پیراگراف نمبر 1 آیا، اور اس کا ایک ٹاپک سینٹنس ہے، اس پہ اس کے لیے مین پوائنٹس یا سپورٹنگ ڈیٹیلز آپ اس کو ارینج کریں گے۔ اسی طرح پھر سیکنڈ پیراگراف ہے، اس کا ٹاپک سینٹنس ہوگا، اور پھر اس کے مین پوائنٹس اس کے فالو کریں گے، اور پھر سیم اپلائز فار تھرڈ پیراگراف اینڈ سو آن۔ اب ہم رائٹنگ اسٹیج پر آتے ہیں۔ آفٹر پلاننگ اینڈ ارینجنگ یور مین آئیڈیاز اینڈ میجر ڈیٹیلز بگن رائٹنگ یور باڈی پیراگراف۔ اب آپ نے پلان کر لیا، اپنے مین آئیڈیاز کو ارینج کر لیا، ڈیٹیلز کو ارینج کر لیا، اب جو ہے آپ جو ہے اپنا باڈی پیراگراف لکھنا شروع کریں گے۔ The number of paragraphs depends on the topic's complexity, inclusiveness and your purpose for writing. اور جو نمبر آف پیراگرافز ہیں، کتنے پیراگرافز رکھنے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹاپک کی کمپلیکسٹی کتنی ہے، انکلوسیونیس کتنی ہے، کتنی اس میں مطلب کتنی اس میں ڈیٹیلز ہیں جن کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، کون کون سی چیزوں کو انکلوڈ کرنا ہے، اور آپ کا جو رائٹنگ کا پرپز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہو۔ Usually a short essay contains 3 to 5 body paragraphs plus an introduction and a conclusion. ایک جو شارٹ ایسے ہوتا ہے
وہ 3 to 5 باڈی پیراگراف پر بیس کرتا ہے. اس میں آپ انٹروڈکشن اور کنکلوژن کے پیراگرافس کو بھی ایڈ کر لیں. ریمبر ٹو یوز سگنل ورڈس ٹو میک اسموتھ ٹرانزیشن بٹوین سینٹینسز اینڈ پیراگرافس. کچھ سگنل ورڈز یوز کرنے ہیں تاکہ جو ہر سینٹینس یا پیراگراف میں جو ٹرانزیشن ہے وہ سوئفٹلی ہو سکے. اب بات کرتے ہیں سگنل اور یہ ٹرانزیشن ورڈس کی. اس میں جس طرح کے ایگزامپلس دینے کے لیے فار انسٹنس ٹو السٹریٹ فار آرگنائزیشن اور کرونالوجیکل آرڈر the 6 steps are next, finally, first, secondly, third. یہ سب وہ ورڈز ہیں جو پیسیجز میں، سینٹینسز میں، پیراگرافس میں کنیکٹیوٹی پیدا کرتے ہیں. فار ایڈیشنل پوائنٹس furthermore, in addition, also, moreover, for opposing ideas on the other hand, in contrast, although, however, for similar ideas, likewise, similarly, in comparison. تو سملر آئیڈیاز کے لیے آپ یہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ وہ اپلیکیشن جو ورڈز ہیں جو ٹرانزیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. یہ مزید کچھ ٹرانزیشن ورڈز ہیں. فار ایکسیپشنس however, nevertheless, but yet still, for emphasis, above all, finally, more importantly, for understanding, in other words, in essence, briefly, for summarizing, in conclusion, to sum up, for these reasons, in a nutshell. For exams, remember this is important, this could be on the test. اب ہمارا جو پیراگراف جو کنکلوڈ کرے گا وہ کنکلوژن ہوگا، وہ کس طرح سے ہوگا؟ لیو دا ریڈر تھنکنگ اباؤٹ یور ٹاپک، لیو این امپریشن آن دیم. آپ کا کنکلوژن اس طرح سے ہو کہ جو ریڈر ہے وہ اس کا مائنڈ آکوپائڈ رہے، وہ جو آپ نے جو ٹاپک جو ڈسکس کیا ہے اس پہ وہ اس کے بارے میں سوچے اور اس کے ذہن پہ ایک تاثر قائم ہو اس کا. نو نیو انفارمیشن ان کنکلوژن. کنکلوژن میں کوئی نئی انفارمیشن آپ نے نہیں دینی. بی شیور ٹو ریکیپ یور آئیڈیاز، اور یہ میک شیور کرنا ہے کہ وہ جو آئیڈیاز ہیں اس کو ریکیپ کیا جائے. شوڈ فالو لاجیکلی فرام دا باڈی آف دا ایسے، اور لاجیکلی جو باڈی میں جو کچھ آپ نے انفارمیشن دی ہے اس کو آپ نے ایک طرح سے ریکیپس کا کرنا ہے. ری اسٹیٹ یور تھیسس اسٹیٹمنٹ ڈفرینٹ ورڈس کو ریفریز کر کے اپنے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو فردر الیبوریٹ کرنا ہے. یو مائٹ وانٹ ٹو ہیو یور ریڈر ٹو ڈو سم تھنگ آفٹر ریڈنگ. کال ٹو این ایکشن. فار ایگزامپل، گو رائٹ یور سینیٹر اباؤٹ دس پرابلم. آپ چاہیں گے کہ آپ کا جو ریڈر ہے پڑھنے کے بعد اس پہ کچھ رسپونڈ کرے. رسپونڈ کے لیے فار ایگزامپل کال ٹو این ایکشن، گو رائٹ یور سینیٹر اباؤٹ دس پرابلم. وہ اس طرح کی کوئی انسٹرکشن، کوئی بات لکھی جائے جس پر پڑھ کے ریڈر کو اس ٹیکسٹ کو رسپونڈ کر سکے. یہ ٹاسک ہے جو کہ اس سے ریلیونٹ ہے اس پورے جو ہماری ڈسکشن ہے. میک اے پلان ٹو ٹیچ ایسے رائٹنگ ٹو یور اسٹوڈنٹس کیپنگ ان ویو دا اسٹیپس ڈسکس ان دس ورک شاپ. ہوپ فلی یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے فروٹفل ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر.